نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کے حالات میں مشابہ ہے۔ یہ بات بنیادی طور پر جان لیجئے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس کے کچھ کائناتی قوانین بھی ہیں، کونی کائناتی قوانین، اس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے ان قوانین کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ مثلاً اس نے یہ قانون بنایا کہ آگ تو جلاتی ہے، یہ اس کا کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا اللہ کے حکم سے، یا نارو کونی بردن، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں معجزات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ان معجزات کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان مرحوم اس کے سر خیل تھے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں منکرین حدیث کا جو فکر پھیلا ہے تو اس میں معجزات کا انکار بھی شامل ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون جو ہے طبعی وہ بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی اس کے اندر رکھنا نہیں آ سکتا، لیکن نہیں، ہم مانتے ہیں قوانین ہیں، انہی کے تحت کائنات چل رہی ہے، لیکن اللہ جب چاہے اس کے اندر دخل اندازی کر سکتا ہے، ڈیوائن انٹرونشن۔ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ کہ قانون بنانے کے بعد البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ روز روز نہیں اس میں انٹرونشن کرتا، یہ شاذ واقعات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا کہ آگ نہ جلائے، وہ تو ایک ہی واقعہ ہوا جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ورنہ تو موحدین تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، جن کو کہ کھائیوں کے اندر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود، ان کو جو ہے جلایا ہے، آگ کی طرف جلے۔ اسی طرح کچھ قوانین ہیں اخلاقی، مورل لاز، وہ بھی اس دنیا کے اندر ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات، کہیں اللہ تعالیٰ کو خاص دخل دینا چاہے اس کا اختیار ہے، لیکن اخلاقی قوانین بھی ہیں کہ جن کے تحت یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور عام طور پر قوموں کے عروج اور زوال کے اندر ان اخلاقی قوانین کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اخلاق کو زوال آتا ہے تو قوم اور تہذیب جو ہے اس کو بھی زوال آ جاتا ہے۔ بہتر اخلاق والے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو قوم کو اور تہذیب کو عروج حاصل ہوتا ہے۔ ایک تیسرا قانون یہ ہے کہ اللہ جو اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، اور پھر نبیوں کے ماننے والوں پر اگر کوئی امت مشتمل ہوئی ہے تو اس کے قوانین کیا ہے، اس کے قواعد کیا ہے، یہ بھی معین ہے، یہ بھی سنت اللہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک قانون کے تحت قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک، آل فرعون ہلاک کیے گئے، سدوم اور عامورہ کی بستیاں ہلاک کی گئی۔ یہ ایک ہے گویا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی، دہراتی رہی، دہراتی رہی، دہراتی رہی۔ اللہ نے رسول بھیجا، قوم نے رد کر دیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، پھر بھیجا، پھر قوم نے رد کر دیا، پھر مختلف قوموں کا معاملہ ہوا۔ البتہ یہ کہ امتوں کا معاملہ جو ہے، اگرچہ ہم اصولاً تو یہ مانیں گے کہ امتیں بھی اور بہت سی ہوئی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ تو بات ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے الا خلا فیہا نذیر کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب ان میں ایسے بھی ہوں گے کہ جن قوموں نے ان کو تسلیم کیا، مان لیا اور ایک امت کی شکل اختیار کی، ان کی بھی تعریف ہوگی۔ یہ قرآن مجید اس کو بیان نہیں کرتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ قرآن کے پیش نظر تھے عرب، اور مقصد یہ تھا کہ ان عربوں سے ایک ایسی امت تیار ہو جائے جو پھر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دے۔ اب اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر پوری دنیا کی تاریخ پڑھائی جاتی عربوں کو، پہلے جغرافیہ پڑھائی جاتا، کہاں کہاں کون کون سی امتیں بسی ہیں، کون کون سے رسول آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک ریسرچ کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ایک خاص علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 2 شاخوں میں، بلکہ 3 کہہ دیجئے، جو انبیاء اور رسول آئے ان کے حالات بیان کر دیے گئے۔ یہی لوگ تھے جو جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں میں آباد رہے، یا یہ جو آج کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے اس میں آباد رہے۔ کچھ ان کا تعلق جو ہے مصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے،
باقی اس علاقے کا جو ہے یہ انبیاء کرام اور ان کی امتیں، اور ان میں یہ دو امتیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک امت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، تورات۔ ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم وابستہ ہیں، ان کو ہمیں قرآن دیا گیا اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں سے جو پہلی امت ہے، ہمارے ذہنوں میں ان کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی ہماری عام بول چال میں یہودی تو گالی بن چکا ہے، تو اب یہودیوں کی تاریخ سے کیا دلچسپی ہوگی؟ ہم یہودیوں کے بارے میں کوئی اچھا خیال دل میں لا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی جو اسلام دشمنی ہے وہ اتنی طویل تاریخ اس کی ہے کہ واقعتاً مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی گوشہ ہونا ممکن نہیں ہے، نرم گوشہ ممکن نہیں۔ یہ تو ایک فطری سی بات ہے، لیکن بہرحال تاریخ کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا 1/12 حصہ حضرت موسیٰ اور حضرت بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل ہے۔ 550 آیات۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص النبیین کتاب لکھی، اس میں ہر نبی سے متعلق جتنی آیات قرآن میں آئی ان کی تعداد بھی دے دی۔ 555 آیات حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل میں۔ تو اس سے اس کا اہمیت اندازہ کیجئے۔ وہ جو میں نے بارہا ایک شعر آپ کو سنایا ہے غالب کا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، وہ بھی بڑا شاعر تھا۔ تو امت مسلمہ صرف ہم ہی نہیں ہے، ایک امت مسلمہ اور بھی تھی، بڑی عظیم تھی۔ میں اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ 4 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، وہ معمولی بات تو نہیں۔ اور ان میں 1400 برس تک نبوت اس طرح جاری رہی ہے کہ کوئی وقت نہیں آیا جبکہ کوئی نبی نہ ہو۔ 1400 برس، اور یہ 1400 برس جو ہے ان کا آغاز بھی 2 نبیوں سے، اختتام بھی 2 نبیوں پر۔ آغاز موسیٰ اور ہارون سے علیہ السلام، اور اختتام عیسیٰ اور یحییٰ پر علیہ السلام۔ تو اندازہ کیجئے اس کو۔ پھر ایک اعتبار سے کہ یہ وہ قوم ہے 3500 برس کی تاریخ جو ہے، آپ ذرا نوٹ کیجئے، 3500 برس کی تاریخ ان کی موجود ہے، مدون میں لکھی ہوئی ہے۔ اور کون سی قوم ہے دنیا کی جس کی تاریخ اس طرح مدون ہے؟ تو اب آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اور ان کے مابین بہت مشابہتیں ہوں گی۔ یہ گویا کہ سنت اللہ جو ہے انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، اور پھر ان کی امت میں جو صاحب امت رسول ہوں ان کی امتوں کے بارے میں بعض حقائق جو ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان میں بڑی مشابہت ہے۔ مثلا میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور ترمذی شریف میں ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً آ کر رہیں گے میری امت پر بھی وہ سب حالات جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی 2 جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں۔ اس میں فصاحت اور بلاغت کا بھی کمال ہے، ادبیت کا بھی کمال ہے سب اس میں۔ جوتوں کی مشابہت جو ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جوتوں کو جوتے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں پنجے کے رخ کے حساب سے فرق نظر آئے گا، یوں ہوں گے۔ تلوے ملا دیجئے تو بال برابر کا فرق نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ 2000 برس کا فصل ہے ان 2 امتوں کے مابین، 2000 برس۔ تو حالات میں تو فرق و تفاوت تو ہوگا۔ اس امت کی تاریخ 1400 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے، اور اس امت محمد کی تاریخ 600 بعد مسیح سے شروع ہوتی ہے، 1400 جمع 600 2000 سے۔ تو مشابہت ہے لیکن فرق بھی ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسے جوتوں کے درمیان اوپر سے دیکھو گے تو فرق نظر آئے گا رخ کے اعتبار سے، اور اگر تلوے جوڑ دو گے، ان بٹوین دی لائنز پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا حزب النعل بالنعل، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کاربن کاپی جیسے ہوا کر آج کل تو ختم ہوا کاربن پیپر وغیرہ، فوٹو اسٹیٹ اور یہ اور وہ نہ معلوم کیا کچھ ایجاد ہو گیا ہے۔
ایک زمانے میں تو کاربن پیپر ہوتا تھا، اس کے اوپر کاغذ پہ لکھ رہے ہیں، نیچے بھی اتر آیا. اب اس میں فرق تو نہیں ہو سکتا، کاربن کاپی کیوں؟ تو اگر بٹوین دی لائنز دیکھیں گے تو کاربن